MD Imamuddin presents the Taqreer on Ilm Ghaib Mustafa Part 2. So please like, share and subscribe. تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر سرور کائنات احمد مالک و مختار عبد المطلب کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کی لال کی بارگاہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الرحمتی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان عظیم ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور اس پر بہت ساری احادیث کریمہ بھی ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ زیادہ واقعات بیان کیا جائے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس دور میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے 5 وقت کے بجائے 6 وقت وہ لوگ تہجد کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس لیے 6 بعض اوقات 5 وقت کی نماز پڑھنے والے جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں. معاذ اللہ. اور میں حوالہ دیتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر شک ہو تو کتاب میں دیکھ سکتے ہیں حفظ الایمان، جیسے اعلیٰ حضرت کو اپنی اس صدی کے مجدد مانتے ہیں، اس طریقے سے ان کے بھی مجدد ہے کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، وہ ان کے مجدد ہے. وہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں کہ جتنا اللہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے کل، کہتا بعض سے مراد یہ تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو بعض علم دیا تو کون سی بڑی بات ہے. جتنا علم اللہ کے نبی کے پاس تھا اتنا تو زید و عمر کے پاس بھی ہوتا ہے. اور زید و عمر کسے کہتے معلوم ہے؟ ہم اور آپ. زید و عمر سے مراد ہم اور آپ، یعنی اللہ کے نبی کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے. اتنا ہی پہ نہیں، اور کہتا ہے جتنا علم پاگل کے پاس، یعنی جتنا پاگل جانتا ہے اتنا اللہ کے نبی کے پاس علم تھا. اور اس سے آگے اور بڑھیے تو کہتے ہیں جتنا علم گدھے اور کھچے کے پاس ہے، چوپائے کے پاس جتنا علم ہے اتنا علم اللہ کے نبی کے پاس تھا. معاذ اللہ رب العالمین. اور خدا کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کے معنی ہوتا ہے کثرت، یعنی کسی چیز کی کثرت، زیادتی کرنے کو کثرت کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب میں نے آپ کو جو چیزیں عطا کی اس میں کثرت ڈال دی، اس میں کثرت سے عطا کیا، یعنی علم دیا تو اس میں کثرت سے. آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے 10 لاکھ علم عطا کیا تھا، 10 لاکھ زبانیں. اتنا علم 10 لاکھ کے باوجود
عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو، ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو. اس طریقے سے فرتن فرتن الگ الگ تمام انبیاء کرام کو جو معجزات ملے، تو ذرا غور کیجئے کہ کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام آئے، اور تمام انبیاء کرام کو جو الگ الگ معجزات دیے گئے، وہ معجزات تنہا میرے نبی میں، اور پھر اوپر سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کر دی. اور کچھ خود عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا اگر خدا اپنے علم میں سے نبی کو دیتا تو کیا خدا کے علم میں کمی نہیں آ جائے گی؟ معاذ اللہ. ذرا سوچئے ایک اسکول کا ٹیچر، مدرسہ پڑھانے والے مولوی، کیا جو حدیث جو کسی کو بتا دو کیا وہ مسئلہ بھول جاتا ہے؟ اگر ٹیچر کو ایک چیپٹر کسی بچے کو پڑھا دے تو بھول جاتا ہے؟ یعنی بتانے سے، بار بار ریپیٹ کرنے سے اس میں اور زیادہ کثرت بڑھتی ہے. اور یہ بدعقیدہ کہتے ہیں کہ خدا کے علم میں کمی ہو جاتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے جتنا علم تمام دنیا میں اولین و آخرین میں، اس سے کہیں زیادہ علم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. انہیں پر چند واقعات اور جو ان کے غوث تھے رشید احمد گنگوہی، ہر چیز میں کوالٹی تلاش کرتے ہیں. اگر موبائل لینے دے 1 روپے کی چاکلیٹ بھی لیتے ہیں نا، تو اس میں چاکلیٹ میں کوالٹی تلاش کرتے ہیں کون سی اچھی چاکلیٹ ہے. تو ذرا غوث میں کیوں نہیں جو کوالٹی دیکھتے، اپنے عقیدوں میں کیوں نہیں کوالٹی دیکھتے؟ غوث ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے غوث کی شان یہ ہے کہ اگر مردوں کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، کسی کو زبان کے اشارے سے کہہ دے تو مر جائے، کسی کو کہہ دے تو زندہ ہو جائے. اور ان کے غوث کا یہ حال تھا کہ وہ اندھے تھے، آخری عمر میں وہ اندھے ہو گئے تھے. ذرا اس میں کوالٹی دیکھیے، تم کس غوث کی طرف جاتے ہو؟ اندھے غوث جو خود نہیں دیکھتا دوسروں کو کیا دکھائے گا؟ اور میرے غوث کی شان دیکھیے کہ دنیا میں آئے تو نبی کے قدم کو اپنے کاندھے پر لے کر آئے. یہ ہمارے غوث کا علم یہ تھا تو نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، کون؟ مولوی رشید احمد گنگوہی اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ جو نبی پاک کے علم کے بارے میں، جو نبی پاک کے بارے میں یہ تصور کرے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تماز اللہ وہ کافی ہے، تو کیا نبی کے پاس اگر علم غیب کو مانے تو وہ کافر؟ نبی کو علم غیب کس نے مانا؟ صرف یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ نہیں، گویا کہ اس کا فتویٰ صحابہ کرام کے فتوے پہ ہے. صحابہ کرام کو فتویٰ مانا اس نے، صحابہ کرام کو اس نے کافر کہا، چونکہ جس نے نبی کے علم غیب کو مانا وہ کافر. تو صحابہ کرام بھی تو مانتے تھے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا، گویا صحابہ نے بھی کافر کا فتویٰ لگایا. اگر آج ہمارے مولوی کہتے تو ارے مولوی تو جھگڑا پھنسانے کے لیے کہتا ہے، مولوی جھگڑا پھنساتے اس بات پہ. لیکن ذرا غور کرو دوستو، خاص طور سے میں ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں سے توجہ ہوں، اور ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں سے تعلیم حاصل کرانے والوں کی طرف ذرا غور کیجیے دوستو. اگر ہمارے بچے اس کے مدرسے میں گئے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو فتاوی رضویہ پڑھاتے ہیں، یہ فتویٰ دینے میں کام آتی ہے کتاب. اس طریقے سے ان کی جماعت میں جائے تو فتاوی رشیدیہ پڑھاتے ہیں، فتاوی اشرفیہ پڑھاتے ہیں، ان کے اشرفی تھانوی کی جو کتابوں سے کتاب پڑھاتے ہیں. تو ذرا سوچیے اگر فتاوی رشیدیہ پڑھے گا اور طالب علم تو کل ہوگا وہ شرک کو کفر کا فتویٰ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ آج ہمارے بچوں کو کثرت سے بھیجا جاتا ہے. ذرا سوچیے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ہمارے مدرسوں میں، وہ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز مت دیکھو، نمازی کو دیکھو. نماز سے ہمارا جھگڑا نہیں، نمازی سے جھگڑا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل بہت دور سے مٹی میں مٹی
لکھ کر کے بھیجا کہ مکہ والوں پہ تمہارے بہت سارے احسانات ہیں، تم نے مکہ والوں کو بہت کچھ عطا کیا ہے، تم اور محمد نام کا ایک انسان جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دین کی زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا دین بہت تیزی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا دین بہت ترقی کر رہا ہے، تو حبیب یمنی کو خط لکھتا ہے کہ تم اور مکہ والوں کو سمجھا، تمہارے احسانات کی وجہ سے شاید مکہ والوں پہ اثر کر جائے اور وہ اسلام لانے سے باز آ جائے۔ حبیب یمنی کے پاس جب یہ خط پہنچا، حبیب یمنی فوراً مکہ کا رخ کیا۔ جب مکہ میں پہنچا تو ابو جہل سے ملا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ بات کیا ہے؟ کہتا محمد بن عبداللہ میرا بھائی کا لڑکا نیا دین پھیلا رہا ہے، نیا دین مکہ میں پھیلا رہا ہے، اس کے دین کی وسعت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا دین بہت زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے ٹھیک ہے ابو جہل، میں نے تیری تو سن لی، اب ذرا اس محمد کی سن لو۔ اس کے بدن کانپ گئے، رونگٹے کانپ گئے کہ جس کو دیکھ کر زمانہ فدا ہو یہ اسے دیکھنے کی بات کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بدل جائے۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ ابو جہل میں نے تیری تو سنی، اب ذرا اس محمد کی سنو وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک قاصد کو بھیجا کہ حبیب سے یمن سے حبیب نام کا بندہ آیا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب حبیب یمنی کے پاس حبیب یمنی نے خط میرے سرکار کو بھیجی تو میرے سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں آئے تو پورا مجمع سناٹا طاری ہو گیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے خزہا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے خزہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ یہ جسم میں ہی جان نہیں۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، دیکھا پورے مجمع میں سناٹا۔ میرے سرکار نے پوچھا حبیب تم نے مجھے بلایا؟ حبیب یمنی کہتا ہاں میں نے بلایا، میں نے سنا آپ نیا دین پھیلا رہے ہیں۔ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں لوگوں کو راہ حق ملاتا ہوں، خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ تو کہتا اچھا آپ نبی ہے تو بتائیے آپ کا علم غیب کیا ہے؟ یعنی اس کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوگا اس کے پاس معجزہ ہوگا، جو نبی ہوگا اس کے پاس غیب کی خبر ہوگی، تبھی تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے، آپ کے غیب کی خبر کیا ہے؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ حبیب کہتا ہے ٹھیک ہے آج چودھویں کی چاند ہے، چاند بڑے زور و شور سے اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، ذرا آپ اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتائیے۔ میرے سرکار نے انگلی کا اشارہ کر دیا، ایک انگلی کا اشارہ کرنا تھا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا، دوسری بار اشارہ کیا پھر چاند جھک گیا۔ یہ ایک معجزہ دیکھا، اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا دوسرا کیا چاہتا ہے بول؟ تو کہتا ٹھیک ہے دوسرا آپ خود ہی بتائیں۔ تو کہتا حبیب سن لے، یمن میں تیری ایک بچی ہے جو اپاہج ہے، آنکھ سے اندھی، کان سے لگی، ہاتھ سے لگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، زبان سے گنگی ہے اور وہ تیرے اوپر بوجھ بن چکی ہے، تو چاہتا کہ اسے شفا مل جائے، جا میں نے تیری بیٹی کو شفا دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حبیب یمنی کہتا ہے اے ابو جہل سن لے، اے مکہ کے تارو دیوار سن لو، اے مکہ سن لے، اے یہاں کے کافروں سن لو، میں محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کر حبیب یمنی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوا، رات زیادہ ہو گئی، گھر پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بیٹی جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی
کے دروازے کھولتی ہیں. باپ دیکھ کر کے چونک گیا. کہا بیٹی تجھے کہاں سے ملی, تجھے شفا کہاں سے ملی؟ بیٹی کہتی ابا جان رات کو میں سو رہی تھی اور میری قسمت پہ رات تھی, ایک خوبصورت زلفے والا, کالی کالی زلفے والا, چاند جیسا چہرہ والا میرے خواب میں آتا ہے اور کہا ہے بیٹی میں مکہ میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں, یہاں تو کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جا. جب میں کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں, مجھے اللہ نے شفا بخش دیا. میرے نبی کی شان جو مکہ میں رہ کر صرف یمن میں دیکھتا نہیں, وہاں سے شفا میں بخشتا ہے. آج ان کے غلاموں سے اگر مدد مانگی جائے تو کہتے ہیں اللہ والے کیا دیتے ہیں, یہ خود محتاج ہے دوسروں کو کیا دیں گے. اس طریقے سے اور بھی واقعات بہت زیادہ ہے, لیکن وقت زیادہ ہو چکا اور میں اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گئے ہفتے میں نے مدرسے کے تعلق سے کچھ کہا تھا اور الحمدللہ ہمارا مدرسہ 2-3 دن سے چالو ہو چکا ہے, لیکن آج اس کا ٹائم چینج کیا گیا کہ مدرسے کا ٹائم صبح 8 بجے سے 9 بجے تک رکھا جائے گا. تو اس لیے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو سنیے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہیں بھیجیں, کہیں بھی بھیجیں اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجیں, لیکن سنیت کے مدرسے میں بھیجیں, ان کے مدرسے میں نہ بھیجیں, چونکہ اگر ان کی کتابیں پڑھیں گے ان کے جیسے ہوں گے. ان کی جو صحبت صالحتنا صالحتن, صحبت قالتنا قالتن, اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم پڑھیں اچھا پڑھیں, کم سیکھیں اچھا سیکھیں, چونکہ آگے چل کے ہماری اولادیں ایسا کوئی آج ہمارے گجرات میں خاص طور سے میں دیکھتا ہوں کہ باپ ادھر بیٹا ادھر اکثر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ غلطی ہماری ہے. کوئی ایسی اولاد ہے جو اپنے باپ کے کہنا نہیں مانی ہے, لیکن تم اسے ویسا بناؤ تو صحیح, اپنی اولاد کو ایسا بناؤ تو مانے گی نا. بیٹے کو آزاد کر دیا جو چاہو کرو, غلط بات ہے. میں نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو باندھ کے رکھو, لیکن ان کے مدرسے مسجدوں میں جانے سے پابند کریں اپنے اولاد کو. وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل بروز سنیچر 2 سے 4 آبرین پارک میں زیارت کا پروگرام رکھا گیا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کے مرحومین کے لیے احسان ثواب کا ذریعہ بنے, اور اس پر بھی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اس لیے آپ لوگ یہ صرف پارٹ 1 ہے. اگر آپ کو پارٹ 2 دیکھنا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے, آپ وہاں سے پارٹ 2 کو چیک کر سکتے ہیں.